بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ آپ کے ساتھ سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی تھی 800 درہم کے بدلے میں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور ایک پر خود سوار ہوئے اور آپ نے سفر کیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، جیسا کہ پیچھے بات آ چکی ہے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اور سب یک بارگی حملہ کرے، تو پھر کس کس سے عبد مناف بدلہ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا تھا اور آپ چلے گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر پھینک دی، اور ان کے سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ کفار قریش نے تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ تو رکھا، مگر مکان کے اندر نہیں گھسے، اس لیے کہ اہل عرب کسی کے زنانہ مکان میں گھسنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ اب ساری رات محاصرہ کیا، صبح پتہ چلا کہ حضور تو صحیح سالم نکل گئے، تو لیکن مکان کے اندر نہیں گئے، تو یہ عرب اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو ٹیلے پر سے ایک نظر ڈال کر مکہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا، وطن کی محبت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے کہ خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو کبھی بھی نہ نکلتا۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہیں اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہیں، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ تو وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے محبت کے طور پر یہ الفاظ بولے، تو اس سے کچھ باتیں ظاہر ہو رہی ہے جس میں فائدہ میں حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا، عجلت میں بجائے رسی کے اپنا پٹکا پھاڑ کر ناشتہ دان باندھا۔ پٹکا غالباً جو کمر میں کپڑا باندھا جاتا ہے، عورتیں اس کو باندھتی تھی، عرب کی عورتیں، تو وہ کپڑا اتار کر اس کو پھاڑ کر ایک ٹکڑے کے ساتھ آگے آ رہا ہے کہ جو ناشتہ تیار کیا تھا اس کو باندھا۔ اسی روز سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہوئی۔ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ بند کیا۔ ذات النطاقین یعنی 2 کپڑے کے 2 ٹکڑے والی، یعنی کپڑے کے چونکہ 2 ٹکڑے کیے تھے تو اس لیے اس نام سے وہ پھر
موسوم ہوئی اور ان کو اس نام سے نام دیا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند تھے اور جوان تھے، وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے، اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے۔ چونکہ 3 دن وہاں آپ رہے تو 3 دن یہ مسلسل کام رہا۔ اور عبداللہ بن اریقط دولی کو رہبری کے لیے اجرت پر مقرر کیا کہ وہ غیر معروف راستہ سے لے جائے۔ عبداللہ بن اریقط اگرچہ مذہباً کافر اور مشرک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اونٹنیاں اس کے سپرد کی کہ دونوں کو تیسرے دن جبل سور پر لے کر حاضر ہو جائے اور مدینہ لے کر روانہ ہو جائے۔ تو یہاں سے بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ راستہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور کافر کو مزدوری دے کر ہمراہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر چلے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر قابل اطمینان ہو تو اجرت دے کر اس سے خدمت لینا جائز ہے۔ یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدور اور اجیر تھا، کرایہ پر لیا ہوا آدمی تھا، معاذ اللہ قائد اور امیر نہ تھا، چونکہ سواری کی لگام پکڑ کر وہ آگے جانے والا تھا اور راہبر بھی تھا۔ راہبر کا مطلب ہے راستہ دکھلانے والا، راستے سے واقف تھا۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد بنا اور آپ کا امیر بنا، وہ تو ایک اجیر اور مزدور تھا۔ اس حدیث سے کافر کی اجرت اور خدمت کا جواز معلوم ہوا، لیکن کافر اور مشرک کو اپنا قائد اور امیر بنانے کا جواز اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ غار ثور، الغرض گھر سے نکل کر رات ہی میں دونوں حضرات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ دلائل النبوہ جو کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب آپ غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس سیار غار اور ہمدم و جانثار محب با اخلاص صدیق با اختصاص کی بےتابی اور بے چینی کا عجب حال تھا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کا عجب حال تھا، کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ جب غار پر پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ، ذرا ٹھہریے، میں اندر جا کر آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح عبداللہ بن ابی ملیکہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ دلائل النبوہ جو کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ضبہ بن محسن سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا تو وہ یہ فرماتے کہ ابوبکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی تمام عمر کی عبادت سے کہیں بہتر ہیں۔ رات تو غار کی یعنی غار ثور کی اور یہ قصہ بیان فرماتے جو ابھی اوپر ذکر کیا گیا، اور دن وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اس وقت میں آپ کی خدمت، یعنی حضرت عمر فرما رہے، اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرخواہانہ عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ ذرا نرمی کیجئے اور تالیف سے نرمی سے کام لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو کر یہ کہا، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، اے عمر،
جاہلیت کے زمانے میں تو بہادر اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا؟ بتلا تو صحیح، کس چیز سے ان کی تعریف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہی منقطع ہو گئی۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ اس رسی کے دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور جہاد و قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بس ہم نے ابو بکر کے حکم سے جہاد کیا اور اللہ نے ابو بکر کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اسلام سے بھاگ گئے تھے پھر اسلام کی طرف واپس فرما دیا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ دن جس پر عمر اپنی تمام عمر کی عبادت تصدق کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ روایت مرسل نہ ہوتی تو شرط بخاری اور مسلم پر صحیح ہوتی۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جس کا آخری راوی ذکر نہ ہو، تو چونکہ آخری راوی اس روایت کا ذکر نہیں ہے لہٰذا یہ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ اگر آخری راوی ذکر ہوتا تو جو امام بخاری اور امام مسلم نے شرطیں لگائی حدیث کو صحیح قرار دینے کی، وہ ساری اس میں موجود ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مرسل اول ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں اترے، یعنی صحیح مرسل حدیث میں فرماتے ہیں کہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں اترے اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں فروکش ہوئے، داخل ہوئے، اور بِإِذْنِ الٰہی یعنی اللہ کی اجازت سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا تانا۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عباس، علی بن ابی طالب، عائشہ بنت قدامہ اور سراقہ بن جعشم سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے، جس میں بعض سندوں کے راوی بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، تو یعنی جس سے اس روایت کا مضبوط ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش تمام شب آپ کے مکان کا محاصرہ کیے رہے، جب صبح ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کے بستر سے اٹھتے دیکھا تو آپ کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ کو علم نہیں۔ اس وقت آپ کی تلاش میں ہر طرف دوڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا لو دخل هنا لم يكن نسيج العنكبوت على بابه، تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھ کر یہ کہا کہ اس میں جاتے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہ سکتا تھا۔ حافظ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کے بعد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کے بعد مکڑی نے جالا تانا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں یہ اسناد حسن ہے۔ غار کے منہ پر مکڑی کے جالا تاننے کی جس قدر بھی روایتیں آئی ہیں ان سب سے جید اور بہتر یہی روایت ہے جو اوپر ذکر ہوئی۔ مسند احمد کی جو روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ ابو مصعب مکی فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک، زید بن ارقم، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم کو یہ بیان کرتے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ کے چہرہ کے سامنے ایک درخت اگ گیا اور ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کر انڈے دیے۔ مشرکین جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو کبوتروں کے گھونسلے دیکھ کر واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ان کو ہم سے دفع کر دیا۔ یہ واقعہ کتب حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ ہر سند میں اگرچہ بعض راوی ضعیف ہے لیکن مجموعہ سے قوت و وثاقت آ جاتی ہے جو بضابطہ محدثین حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ یہ پہلے بھی غالباً میں بتا چکا ہوں کہ حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح حدیث ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے اور ایک ضعیف ہوتی ہے۔ حسن حدیث جب کئی سندوں سے آ جائے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے صحیح لغیرہ، چونکہ بذات خود حدیث صحیح نہیں ہے لیکن سندوں کے تعدد سے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن کئی سندوں سے جب وہ آ جاتی ہے
تو وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے، بذاتی تو وہ حسن نہیں ہے لیکن سندوں کے تعدد کی وجہ سے وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے کہ ہر سند میں اگرچہ بعض راوی ضعیف ہے لیکن مجموعہ سے، چونکہ کئی سندیں ہیں تو مجموعہ سے قوت و وثاقت آ جاتی ہے جو بضابطہ محدثین حسن لغیری کے درجہ تک پہنچ جاتی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کھڑے ہوئے، اس وقت میں نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقیناً ہم کو دیکھ پائے، یعنی اتنے قریب آ چکے ہیں کہ تھوڑا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دونوں تنہا نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ خدا تعالی ہے جو ہم کو ان اعداء سے، ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ زہری اور عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت حزین و غمگین ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے دعا بھی فرمائی، بس اللہ کی طرف سے ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اسی بارے میں حق جل شانہ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کی، اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب اس بارے میں کچھ لطائف و معارف ہے، اس آیت کے بارے میں، اس واقعہ کے بارے میں کچھ شیعوں کی طرف سے اعتراضات ہیں، اس کے جوابات بھی حضرت نے غالباً دیے ہیں ایک ایک کر کے، تو انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔